السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والولد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذین خبثوا لا یخرجوا إلا نقیدا کذلک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور زرخیز زمین تو اپنے رب کے حکم سے اپنا سبزہ نکالتی ہے، اور جو زمین خراب ہے وہ کچھ نہیں نکالتی مگر کوئی ناقص سی چیز۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کی قدر کرنے والے ہوں۔ سرائیکی زبان میں ایک لفظ نقدار استعمال ہوتا ہے۔ یہ عربی لفظ نقید سے ملتا جلتا ہے، یعنی بالکل ردی اور گھٹیا چیز۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے اپنی نشانیاں گوناہ گو پہلوں سے نمایاں کرتا ہے تاکہ لوگ ان کو سمجھیں، ان کو پہچانیں اور ان کی قدر کریں۔ یہ تصریف آیت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بشرطے کہ اس کی قدر کرنے والے لوگ ہوں۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے بھیجا نا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ اس رکوع سے التذکیر بالایام اللہ کے اس سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے جسے قبل ازیں اس سورت کے مضامین کا عمود قرار دیا گیا ہے۔ یہاں اس سلسلے کا بہت بڑا حصہ انبیاء اور رسول پر مشتمل ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس اصطلاح کو اچھی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں نبیوں کا ذکر آتا ہے تو اس کا مقصد ان کی سیرت کی روشن پہلوؤں، مثلا ان کا مقام، تقوی اور استقامت وغیرہ کو نمایاں کرنا ہوتا ہے، جبکہ رسولوں کا ذکر بالکل مختلف انداز میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی رسول علیہ السلام آیا تو وہ کسی قوم کی طرف بھیجا گیا، لہٰذا قرآن مجید میں رسول علیہ السلام کا ذکر کے ساتھ لازم متعلقہ قوم کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ پھر رسول کی دعوت کے جواب میں اس قوم کے رویے اور رد عمل کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ پہلی قسم کے واقعات اور قصص انبیاء کہا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال سورہ یوسف ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات بہت تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، مگر کہیں بھی آپ علیہ السلام کی طرف سے ان نوعیت کے اعلان کا ذکر نہیں ملتا کہ لوگوں، مجھ پر ایمان لاؤ، میری بات مانو، ورنہ تم پر عذاب آئے گا، اور نہ ہی ایسی کوئی اشارہ ملتا ہے کہ اس قوم نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا اور پھر ان پر عذاب آ گیا اور انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ دوسری قسم کی واقعات کے لیے انبیاء رسول کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ انبیاء جمع ہے نبا کی، جس کے معنی خبر کے ہیں، یعنی رسولوں کی خبریں۔ ان واقعات سے ایک اصول واضح ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی رسول کسی قوم کی طرف آیا تو وہ اللہ کی عدالت بن کر آیا۔ جن لوگوں نے اس کی دعوت کو مان لیا وہ اہل ایمان ٹھہرے اور عافیت میں رہے، جبکہ انکار کرنے والے ہلاک کر دیے گئے۔ انبیاء رسول کے سلسلے میں عام طور پر 6 رسول علیہ السلام کی حالات قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ آئے ہیں۔ موجود دنیا کے نقشے کے مطابق اس مسلک میں سعودی عرب کے علاوہ عراق اور شام کے ممالک بھی شامل ہیں۔ یہ مسلک اس علاقے پر محیط ہے جہاں عرب کی قدیم قومیں آباد تھیں، اور یہی وہ قومیں تھیں جن کی طرف وہ 6 رسول مبعوث ہوئے تھے، جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے۔ ان میں سے جو رسول سب سے پہلے آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے کے بارے میں یقینی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن مختلف اندازوں کے مطابق آپ علیہ السلام کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے کوئی 2000 سال بعد کا زمانہ بتایا جاتا ہے۔ واللہ عالم، اس وقت تک کل نسل انسانی بس اسی علاقے میں آباد تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہ لائی تھی تو پانی کے عذاب سے انہیں تباہ کر دیا گیا۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں وہ تباہ کن سیلاب آیا تھا جو طوفان نوح سے موسوم ہے، اور یہی کوہ جودی اور ارات کی وہ پہاڑی ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لنگر انداز ہوئی تھی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی 3 بیٹیوں سے دوبارہ نسل انسانی پل چلی۔ آپ علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام سام تھا، اس کی نسل جنوب میں عراق کی طرف پھیلی۔ اس نسل سے جو قومیں وجود میں آئیں انہیں سامی قوم میں کہا جاتا ہے۔
انہی قوموں میں ایک قوم عاد تھی جو جزیرہ نمایاں عرب کے بالکل جنوب میں آباد تھی۔ آج کل یہ علاقہ بڑا خطرناک قسم کا ریگستان ہے، لیکن اس زمانے میں قوم عاد کا مسکین یہ علاقہ بہت سرسبز و شاداب تھا۔ اس قوم کی حضرت ہود علیہ السلام کے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام کی دعوت کو اس قوم نے رد کیا تو یہ بھی ہلاک کر دی گئی۔ اس قوم کے بچے کچے لوگ اور حضرت ہود علیہ السلام وہاں سے نقل مکانی کر کے مذکورہ مسلسل کی مغرب سمت جزیرہ نمایاں عرب کے شمال مشرقی کونے میں خلیج عقبہ سے نیچے مغربی ساحل کے علاقے میں جا آباد ہوئے۔ ان لوگوں کی نسل کو قوم سمود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو جیسے کہ آپ نے دو باتوں کا ترجمہ تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔